السلام علیکم. آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل بھی دن کا آغاز میں نے اس ٹرین سانحے سے کیا اور آج بھی اسی غمناک کہانی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت سی جانیں ضائع ہوئیں، بہت سے لوگ ہاسٹیج بنے، یرغمال بنے. دہشت اور پینک کا ایک طوفان ہے جس نے ملک کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ اعزاز مجھے کو حاصل ہوا کہ یہ سٹوری کل میں نے بریک کی تھی. پاکستان میں سب سے پہلے اگر کسی نے لائیو ٹرانسمیشن کر کے آپ تک یہ اطلاعات پہنچائیں تو وہ خاکسار تھا. حالانکہ رپورٹنگ کا کام عرصہ ہوا میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ بین الاقوامی میڈیا اپنی مرضی سے رنگ برنگی اطلاعات دیتا چلا جا رہا تھا. میں اس معاملے کی انیٹمی کو ڈسکس کروں گا، اس کی آفٹر میتھ کو ڈسکس کروں گا، اس کے اندر جو مضمرات ہیں انہیں ڈسکس کروں گا، اور جن چیزوں کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں بائی دا ڈے ان کا تذکرہ کروں گا. میں ان خوش فہمیوں اور ہٹ دھرمیوں کا تذکرہ کروں گا جس کا شکار ہماری حکومت ہے. چنانچہ ہیڈ لائنز کی شکل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپنی طرز کا ایک نادر واقعہ ہے. آج تک کبھی اس قدر میسو سکیل پر ہاسٹیج سچویشن پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی. یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ اس کی مثال گزشتہ 78 سال میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولے گی کہ ہمارے ہاں جہاز تو اغوا ہوتے تھے، بسیں تو اغوا ہوتی تھیں، ٹیکسیاں، رکشے، ویگنیں تو اغوا ہوتی تھیں، پلیئرز کی، کرکٹرز کی کوچز تو اغوا ہوتی تھیں، لیکن اب ٹرینیں بھی اغوا ہونے لگی ہیں. ایک فلمی سچویشن لگتی ہے. وہ ایک فلم ہے انڈر سیج اسٹیون سیگل کی، مجھے وہ یاد آ گئی کہ بالکل وہی کیفیت ہے. چشم تصور نے یہ تک دیکھا کہ وہ کس طرح اندر داخل ہوئے ہوں گے، کس طرح انہوں نے سب کو خبردار کیا ہوگا، کس طرح انہوں نے حکم عدولی کرنے والوں کو تہ تیغ کیا ہوگا، یعنی گولیاں ماری ہوں گی. میں کوشش کروں گا چیدہ چیدہ پوائنٹس ڈسکس کروں تاکہ بے جا طوالت اوائڈ کی جا سکے. اگلی ہیڈنگ پہ آئیں، مہارت. آپ نے غور کیا ہے کہ اس پورے مشن کی، اس پوری ایڈونچر، اس پوری واردات کی پلاننگ باقاعدہ ملٹری پلاننگ لگ رہی ہے. یہ کسی چھوٹے موٹے علیحدگی پسند، عسکریت پسند، شر پسند گروہ نے نہیں کی. اس کے پیچھے باقاعدہ ملٹری پلاننگ، ملٹری اسٹریٹجی ہے. یعنی پورے علاقے کا ٹرین ان کی فنگر ٹپس پہ تھا. انہوں نے کس قدر شاندار سپاٹ کی سلیکشن کی. اس طرح کی واردات کے لیے یہ آئیڈیل سائٹ تھی، اس لیے کہ اس کا نہ صرف چپا چپا میں نے دیکھ رکھا ہے، اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنا رکھی ہیں، اور اس کا تذکرہ میں نے گزشتہ روز لائیو ٹرانسمیشن میں بھی کیا تھا. یہ خواتین و حضرات ٹنلز کا ایک سلسلہ ہے جس میں انتہائی ماہرانہ طریقے سے ایک ایسی ٹنل سلیکٹ کی گئی، ٹنل نمبر 8 یعنی سرنگ نمبر 8، کہ جس کا ہیڈ اور ٹیل سرنگ کے اندر ہے، اور گاڑی روک دی گئی. گاڑی جس بلاسٹ سے روکی گئی وہ بھی انتہائی ماہرانہ طریقے سے ہوا تاکہ نہ تو وہ آگے سے رک سکے اور نہ پیچھے رک سکے. پھر ان کی مہارت دیکھیے کہ انہیں پتہ تھا کہ اس کے اندر سیکیورٹی سروسز کے لوگ ود فیملیز موو کر رہے ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے، کتنے لوگ ہیں، وہ سب انہیں پتہ تھا. پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ٹاپ پہ ایف سی کے اہلکار پورے علاقے کی سرویلنس کرتے ہیں. ان کو کس مہارت سے نیوٹرلائز کیا گیا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں، there was nobody، اس لیے کہ پہلے سے ہی معاملہ کر لیا گیا تھا. پھر یہ ٹنل خواتین و حضرات اس قدر نیرو ہے کہ آپ چاہیں بھی تو وہاں پر آپریشن نہیں کر سکتے. ٹرین سے اتر کر آپ کھلے عام چل پھر نہیں سکتے. وہ بمشکل اتنی چوڑی ہے کہ ٹرین گزر سکے. محسوس یہی ہوتا ہے کہ ذرا لیفٹ رائٹ اس نے جرک کیا تو وہ دیواروں کو ٹچ کرے گی. تو ایسی صورتحال میں آپ کیسا آپریشن کس حد تک کر سکتے ہیں. پھر میسیجنگ دیکھیے انہوں نے کیسی کی.
کہ تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا. تم نے بہت سوں کو ایزی لینے کی ٹھان رکھی ہے. تم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں بہت ہی ایزی لیا. تم سمجھے کہ ہم صرف بسیں اغوا کرتے رہیں گے, ہم اکا دکا وارداتیں کرتے رہیں گے. ہم نے اتنی بڑی واردات تمہاری ناک تلے کر لی, تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا, اور ہم نے گلوبل نوائز کریٹ کر دی ہے. پوری دنیا بریکنگ نیوز کے طور پہ اسے چلا رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یہ فری بلوچستان ایک موومنٹ ہے وہاں پہ. یہ BLA بیچاری بڑی محنت کر رہی ہے, بڑے ظلم سہ رہی ہے, اور یہ اس کا کیا دھرا ہے. لوگوں کو تو موقع چاہیے بولنے کا, موقع فراہم کر دیا گیا. ان کی مہارت نے کم اور ہماری نالائکی نے زیادہ. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب تو اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اینڈ پہ میں اس علاقے کے ایک آدمی کی بات دہراؤں گا, اس نے بھی یہی کچھ کہا ہے. پھر اس واقعے نے ہماری بے پناہ کمزوری, ایک ہوتی تھوڑی بہت کمزوری, ایک ہوتی شدید کمزوری, ایکسپوز کر دی. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, لڑکھڑاتا ہے, سہارا لیتا ہے, پھر لڑکھڑاتا ہے اور چل پڑتا ہے. ایک شخص ہے جو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. کل کی واردات نے اس علاقے میں ہماری سیکیورٹی سچویشن کو تقریباً اس طرح کا پورٹرے کیا ہے. ویسٹرن سائیڈ پہ واردات کر کے ایسٹرن سائیڈ کو میسج دیا گیا ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, کہ ہم جب چاہیں لائف لائن کاٹ کے رکھ دیں گے. ہم ایسا بندوبست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں کہ کوئٹہ میں بیٹھی پوری کی پوری کور تتر بتر ہو جائے گی, ایسٹرن بارڈر پہ نہیں پہنچ سکے گی. اس لیے جب چاہو ایزی لو, دے آر سٹنگ ڈکس. بڑے افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ تقدیر نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا. ہم سٹنگ ڈکس مشہور ہو رہے ہیں. ہم بہت تگڑے ہوا کرتے تھے, امپریگنیبل, انسرماؤنٹیبل, انکانکریبل کلا ہوتا تھا ہمارا. اور اب دیکھیں ہم سچ مچ راندہ درگاہ بنے ہوئے ہیں. دنیا تو حیران پریشان ہے اس بات پہ, پاکستانی بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہماری حکومت کدھر ہے, بلکہ ہماری حکومتیں کدھر ہیں, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کدھر ہے جس کو ککھ پتہ نہیں ہے, ہماری پروونشل گورنمنٹ کدھر ہے جو انتہائی تھرڈ کلاس, ناکارہ اور عیاش حکومت کے طور پہ مشہور ہے, جس کو اپنے للے تلنوں اور عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہے تو وہ PTI کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, یہ ہے تو وہ عادل بازئی اس کے گھر چھاپے مار رہی ہے اس وقت. کون لوگ ہو تم, کون ہو؟ اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں ہوا ہے تو تم یا تو کھسیانی ہنسی ہنستے ہو کہ جی ساڈے تے پلے ہی کچھ نہیں, اور تمہارے والد صاحب کے پلے ہیں, اور کس کے پلے ہے؟ پھر تم بیٹھے کیوں ہو اس کرسی پہ؟ بے شرمی کی انتہا ہے کہ تم اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کر رہے ہو کہ جی ہماری نااہلی ہے, نالائکی ہے, اور صرف چپ کر کے جی یہ سیکیورٹی والوں کی ذمہ داری ہے, ہماری نہیں ہے. یعنی اگر سارا کچھ سیکیورٹی والوں نے کرنا ہے تو ان کے حوالے کرو کنجیاں اور سائڈ پہ ہو جاؤ. کیوں مزے لے رہے ہو؟ وہ جو ہمارے صدر مملکت صاحب ہیں, سو کالڈ کمانڈر ان چیف, انہیں جواب دہی کرنی چاہیے تھی, انہیں ایڈریس کرنا چاہیے تھا نیشن کو. بس کیا ایڈریس, آپ سے اسمبلی نہیں ایڈریس ہو سکی, نیشن کو آپ نے کیا ایڈریس کرنا. اور پرائم منسٹر, توبہ توبہ کا مقام ہے اور کچھ بھی نہیں. کس قدر خوش ہوں گے, شادیانے بجا رہے ہوں گے آج BLA والے, نہ صرف وہ بلکہ ان کے ہینڈلرز, کہ دیکھا تمہیں کہتے نہ تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, ان سے ہینڈل ہی نہیں ہوگا. اور کسی غلط فہمی کا شکار ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ دس ول اسٹاپ ہیئر. اول تو بذات خود یہ واقعہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ سو سون. مجھے فکر اس بات کی ہے کہ جنہیں وہ ساتھ لے گئے ہیں اپنے, ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, ان کے اگینسٹ ہم سے کیا مانگتے ہیں, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ویسے ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر ایسٹرن بارڈر کل کو کسی طرح ہاٹ ہو جاتا ہے, لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر, یہاں پر معاملات شروع ہو جاتے ہیں, کوئی تھوڑی سی جنبش بھی ہوتی ہے, ہمیں تو الرٹ رہنا ہے نا, ہمیں تو ہر دم تیار رہنا ہے. کوئٹہ موو کر کے یہاں کیسے پہنچے گا؟ سوائے ٹرین کے ترسیل کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹرکوں پہ, بسوں پہ
اتنی بڑی موومنٹ نہیں ہوتی. انٹرنیشنل میڈیا ہمارا ٹھٹا کیسے کر رہا ہے, جگتیں لگا رہا ہے ہمارے اوپر. جنرل بخشی صاحب ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ عقل کے اندھو یہ کرو, ورنہ جو بیچارے بچ گئے ہیں ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ ہیلی کاپٹر دکھانے سے, جہاز دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر عقل و خرد کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اسپیشل ٹریننگ ریکوائرڈ ہے, اسپیشل سکلز ریکوائرڈ ہیں جو کہ تم میں نہیں ہے. یہ جنرل بخشی کہہ رہے ہیں. واہ واہ واہ, یہ دن بھی ہماری قسمت میں لکھے تھے. پھر مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, بلیک آؤٹ, فائر وال, ان چیزوں نے کتنا نقصان پہنچایا. آپ کم از کم خبر کی سپلائی بند تو نہ کریں. آپ بند کریں گے تو کیا پوری دنیا خاموش رہے گی؟